بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عاصم مدنی آپ تمام اسٹوڈنٹس سے مخاطب ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بیٹا ہم 9th کلاس کے لیے نیکسٹ لیکچر لے کر جو کہ آپ کے سلیبس کی کہانی نمبر 11 یعنی کہانی نمبر 11 ہے، جس کا عنوان ہرنی کی دعا ہے۔ تو یہ آپ کے سلیبس میں موجود ہے کہانیاں، اور ہم اس کو ترتیب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کہانی نمبر 10 ڈسکس کی تھی، آج ہم کہانی نمبر 11 ڈسکس کریں گے۔ تو آپ تمام اسٹوڈنٹس لیکچر کو پہلے غور سے سنیں، پھر اس کے بعد آپ اپنی قواعد و انشاء سے، کتاب سے یا ہینڈ بک سے آپ اس کہانی کو اچھے سے یاد کریں گے، تاکہ آپ اچھے طریقے سے سلیبس کے اس 5 نمبر کو جو ہے وہ اپنے حصے میں کر سکیں۔ شام قریب تھی۔ سبکتگین کیا ہے؟ ایک بادشاہ کا نام ہے۔ اپنے فرائض سے فارغ ہوا، گھوڑے کو لگام دی اور اچک کر سوار ہوا، ٹھیک ہے، اسے چھلانگ مار کر سوار ہوا۔ شہر سے نکلا، جنگل کی ٹھنڈی ہوا لگی، دماغ تازہ ہوا، گھوڑے کو ایڑی لگائی اور جنگل میں داخل ہو گیا۔ ہر طرف گھوڑا دوڑایا مگر کوئی شکار نظر نہ آیا۔ مغرب کی طرف دیکھا تو سورج کو غروب ہوتے ہوئے پایا۔ فوراً شہر کی طرف باغ موڑی اور آہستہ آہستہ جنگل کو طے کرنے لگا۔ ناگہاں کا مطلب ہوتا ہے اچانک۔ سبکتگین کی نظر ایک ہرنی پر پڑی جو اپنے چھوٹے سے بچے کو کھلا رہی تھی۔ شکاری جب شکار دیکھ لیتا ہے تو صبر اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ سبکتگین نے گھوڑے کو اشارہ کیا، وہ سکھایا ہوا جانور اپنے مالک کے اشارے پر اچھلا اور ہرنی کی طرف چل پڑا۔ ہرنی نے شکاری کو دیکھا تو بچے کو ساتھ لے کر بھاگی۔ خود تو بھاگ گئی لیکن بچہ جو ہے وہ پیچھے رہ گیا۔ یہ ابھی چند دن کا تھا، اس کی ٹانگیں کمزور تھی۔ سبکتگین نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس کے بچے کو پکڑ لیا جائے۔ چنانچہ وہ گھوڑے سے نیچے اترا، بچے کو پکڑا، اس کی ٹانگیں باندھی اور گھوڑے پر رکھ کر سوار ہو گیا۔ گھوڑا شہر کے قریب آن پہنچا۔ سبکتگین کو ایک سوگوار سی آواز پیچھے سے سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ہرنی اپنے بچے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ ماں کی یہ محبت دیکھ کر سبکتگین کا دل پسیجا کا مطلب یہ ہے کہ دل میں رحم آ گیا۔ شاید اسے اپنی ماں سے بچھڑنے کا وقت یاد آ گیا۔ اس نے گھوڑا روکا، ہرنی کے بچے کی ٹانگیں کھولیں اور اسے زمین پر ڈال دیا۔ بچہ دوڑا اور اپنی ماں سے جا ملا۔ ماں اسے چاٹ رہی تھی، پیار کر رہی تھی اور کبھی کبھی سبکتگین کی طرف دیکھ کر آسمان کی طرف منہ اٹھاتی جیسے وہ کوئی دعا مانگ رہی ہو۔ سبکتگین نے کچھ دیر یہ نظارہ دیکھا، پھر اندھیرے کو ہر طرف سے بڑھتا پایا۔ سورج بھی کبھی کا غائب ہو چکا تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگ اٹھائی اور جلد ہی شہر میں داخل ہو گیا اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ رات نے پر پھیلا دیے، یعنی رات چھا گئی۔ سارا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ دن بھر کا تھکا ہارا سبکتگین بھی اپنے بستر پر نیند کے مزے لے رہا تھا کہ ایک بزرگ آئے۔ سبکتگین کو دیکھا، السلام علیکم کہا اور بتایا کہ سبکتگین، ہرنی کی دعا قبول ہو گئی ہے، اب تو اور تیری اولاد ایک مدت تک غزنی پر حکومت کریں گے۔ بزرگ یہ خوشخبری سنا کر چلا گیا۔ سبکتگین کی آنکھ کھلی، خواب کے واقعے پر غور کیا مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ وہ اس خواب کو بھول جانا چاہتا تھا مگر بھول نہ سکا۔ آخر وہ دن آیا کہ الپتگین حاکم غزنی فوت ہوا اور سبکتگین سر پر تاج رکھ کر غزنی کا بادشاہ بن گیا۔ تو یہ بیٹا ایک کہانی ہے، حقیقت پر مبنی کہانی ہے آپ کے سلیبس میں، ہرنی کی دعا۔ تو جب اس سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ رحم دلی کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، ایک حقیقت تک پہنچتے ہیں تو ہمارے دل کو بھی سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ایک جانور کے ساتھ سلوک کرنے کا یہ انجام ہے، تو اگر ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ رحم دلی کرے اور وہ ایک مجبور انسان جو رحم دلی کر رہا ہے، ہمدردی کر رہا ہے، اس کے لیے وہ مجبور انسان جب دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی تکلیف کرنے کے بدلے میں اس مظلوم کی، اس مصیبت زدہ کی جو ہے وہ دعا کو قبول کر کے اس کے حق میں کیسا فرما دے، یہ تو وہ بندہ جو کرتے ہیں ایسے وہ اس کو فیل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں بیٹا لوگوں سے دعائیں لینا سیکھیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں، رحم دلی کریں، جس طرح کے اس ہرنی نے دعا کی تو سبکتگین جو ہے وہ سر پر تاج سجا کر غزنی کا بادشاہ بن گیا۔ تو اس کا نتیجہ رحم دلی کی جزا ہے، اور بھی اس کے نتائج آپ کی کتابوں میں لکھے ہیں تو آپ وہاں سے کر سکتے ہیں۔ ایک سے زائد نتائج لکھنے کا آپ کو طریقہ بھی بتایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔